بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ پائیں، اس کو پار کر لیں، بلکہ ضروری صرف یہ ہے کہ جب موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں، اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتا رہے کریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو سجدے میں گر جائیں، توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں۔ یاد رکھیں، ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شہد میں تھوڑی سی کالی مرچ ملا کر چاٹنے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے گلے کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف چبانے سے بد ہضمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، ادرک کا رس اور کلونجی کا تیل ملا کر مالش کرنے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون تیزی سے بنتا ہے۔ متاثرہ دانت کے نیچے لونگ رکھنے سے درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ لہسن کا ایک جوا صبح نہار منہ کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت اور جلن ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پینے سے چربی پگھلتی ہے۔ ماتھے پر پودینے کے پتوں کا رس ملنے سے سر درد میں سکون ملتا ہے۔ ناظرین، پیاز کا رس سونگھنے سے ناک سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ خیرت ہوتے ہیں ان لوگوں پر جنہیں نماز کے لیے وضو کا پانی ٹھنڈا لگتا ہے، مگر سیر و تفریح کے لیے سرد علاقوں کا سفر خوشی سے کرتے ہیں۔ خیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جن کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن فضول باتوں، سوشل میڈیا، بے مقصد مشاغل میں قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ سردی یا مصروفیات نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ جس رب عزیز ہو اس کے حکم کے لیے نہ موسم رکاوٹ بنتا ہے نہ وقت۔ کاش انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا کی ہر سہولت عارضی ہے، مگر نماز وہ نعمت ہے جو قبر کی تاریکی میں بھی روشنی بنے گی۔ ناظرین، روزانہ 1 چمچ میتھی دانہ پانی میں ابال کر پئیں۔ کریلے کا جوس یا میتھی دانہ پاؤڈر استعمال کرنے سے شوگر نارمل رہتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں بھگونے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ چھالوں پر شہد یا گلیسرین لگانے سے آرام ملتا ہے۔ دن بھر میں کم سے کم 12 گلاس پانی پینا یقینی بنائیں۔ سونے سے پہلے تلوؤں پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ ناظرین، بیسن میں دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ایلو ویرا جیل بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں۔ آنکھوں کے گرد کھیرے کے قطرے رکھنے سے سیاہ حلقے ختم ہوتے ہیں۔ لیموں اور گلیسرین ملا کر ہاتھوں پر ملیں۔ ناظرین، گلاب کے عرق میں تھوڑی سی ملائی ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ خشک جلد کے لیے ناریل کے تیل سے چہرے کا مساج کریں۔ زیتون کے تیل میں ناخن بھگونے سے وہ چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں۔ چہرے کی جڑیاں، عرق گلاب اور لیموں کا مکسچر رات کو سوتے وقت لگائیں۔ بالوں کی خشکی کے لیے دہی میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں۔ برف کے ٹکڑے سے چہرے پر مساج کرنے سے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ اگر گردن کی سیاہی ہو تو لیموں کے چھلکے پر میٹھا سوڈا لگا کر گردن پر رگڑیں۔ ناظرین، بچوں کو روزانہ 3 اخروٹ کھلانے سے ان کا حافظہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ اگر بچے دیواروں پر پینسل سے لکیریں بنا دیں تو تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر گلے کپڑے سے صاف کریں، دیوار چمک اٹھے گی۔ مچھلی تلنے کے بعد گھر میں بو پھیل جائے تو ایک پیالی میں سرکہ ڈال کر کچن میں رکھ دیں، بو ختم ہو جائے گی۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو تھوڑا سا نمک زبان پر رکھ کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ناظرین، زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو کلونجی کو رومال میں باندھ کر سونگھنے سے ناک کھل جاتی ہے۔ سفید کپڑوں کا پیلا پن دور کرنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال کر دھوئیں، کپڑے دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ انڈا تازہ ہے یا پرانا، اسے پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر ڈوب جائے تو تازہ ہے، اگر اوپر آ جائے تو پرانا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر کھانا کھا کر پیٹ بھاری محسوس ہو تو ایک چھوٹی الائچی چبا لیں۔ پرانے اخبار کو گیلا کر کے شیشے پر رگڑیں، مہنگے سپرے سے بہتر صفائی ہوگی۔
قمیض کے کالر یا بغلوں میں پسینے کے داغ ہوں تو وہاں تھوڑا سا شیمپو لگا کر دھوئیں، داغ صاف ہو جائیں گے۔ روزانہ ایک پاؤ گاجر کا رس پینے سے اینک کا نمبر کم ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بستر کے پاؤں کے گرد لکیر کھینچ دیں یا وہاں تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چونٹیاں اوپر نہیں چڑھیں گی۔ نیم مسواک کرنے سے دانتوں کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور مسوڑے مضبوط رہتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں چٹکی بھر کلونجی ڈال کر پینے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر ہو جاتا ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ اگر سلائی مشین باری چلے تو اس کے پرزوں میں مٹی کا تیل ڈال کر تھوڑی دیر جلائیں، پھر تیل لگا دیں۔ ناظرین، ٹماٹروں کو الٹا ڈنڈی والی سائڈ نیچے کر کے رکھنے سے وہ دیر تک خراب نہیں ہوتے۔ روزانہ ایک چمچ سفید تل کھانے سے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر پیر سوج گئے ہوں تو انہیں گرم پانی میں نمک ڈال کر 15 منٹ رکھیں، سوجن اتر جائے گی۔ اگر سردی میں دہی نہ جم رہا ہو تو دودھ کے برتن کو کسی گرم کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیں۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں، پورے گھر میں بو نہیں پھیلے گی۔ جہاں مچھر نے کاٹا ہو وہاں صابن کی ٹکیا رگڑنے سے خارش اور سوجن نہیں ہوگی۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ مٹھی بھر منقع کھانے سے چہرے پر دانے نکلنا بند ہو جاتے ہیں اور خون صاف ہوتا ہے۔ دیچکی کالی ہو جائے تو اس میں پانی اور لیموں کے چھلکے ڈال کر ابالیں، برتن چمک اٹھے گا۔ زندگی کیا ہے، لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو روٹیاں زیادہ دیر تک نرم رہتی ہیں۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو جہاں سے نکلتی ہیں وہاں تھوڑا سا کپور چھڑک دیں۔ حریر کا مربع کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اگر سالن بناتے وقت پیاز جل جائے تو اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دیں، جلے ہوئے کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ گرمیوں میں تھرمس سے بو آنے لگے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ اور نمک ڈال کر ہلائیں اور دھو لیں۔ ناظرین، قالین پر چائے گر جائے تو فوراً نمک چھڑک دیں، داغ نہیں بنے گا۔ اگر آلو میٹھے نکل آئیں تو انہیں کاٹ کر نمک والے پانی میں آدھا گھنٹہ بھگو دیں، مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ مٹی کے توے پر روٹی چپکنے لگے تو توے پر کچا پیاز رگڑ لیں۔ بالوں میں چنگم چپک جائے تو اس پر شہد لگائیں، چنگم آسانی سے نکل جائے گی۔ ناظرین، اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک لیموں کا رس ڈال دیں، تیزی کم ہو جائے گی۔ پودینے کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنا ہو تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ اگر مکھیاں زیادہ ہوں تو جہاں بیٹھی ہوں وہاں پودینے کے پتے رکھ دیں، مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ برتنوں پر جمے ہوئے چائے کے نشان مٹانے کے لیے انہیں نمک اور سرکے سے رگڑیں۔ ناظرین، گھر میں خوشبو کے لیے پودینے کی ٹہنیاں پانی کے گلاس میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیں۔ ناریل کا تیل جم جائے تو اسے نکالنے کے لیے چمچ کو تھوڑا گرم کر کے استعمال کریں۔ ناظرین، اگر چائے کا پانی ابالتے وقت اس میں الائچی کا چھلکا ڈال دیں تو ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ تکیے کے غلاف میں نیم کے پتے رکھنے سے سر میں جوئیں نہیں پڑتی۔ جلی ہوئی دیچکی صاف کرنے کے لیے اس میں پانی بھر کر پیاز کے چھلکے ڈال کر ابالیں۔ ناظرین، ٹھولوں کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے گلدان کے پانی میں ایک ڈیسپرین کی گولی ڈال دیں۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا دہی لگا کر ملیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ لہسن چھیلنے میں مشکل ہو تو اسے گرم توے پر ہلکا سا گرم کر لیں، چھلکا جلدی اترے گا۔ ناظرین، کریلا کڑوا ہو تو اسے کاٹ کر نمک لگا کر دھوپ میں رکھیں، کرواہٹ ختم ہو جائے گی۔ پرانے اخبارات سے شیشے صاف کریں، کپڑے کے مقابلے میں زیادہ چمکیں گے۔